خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں نوجوانوں ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند بے مثال ہے، با کمال ہے، لازوال ہے اور پرجلال ہے۔ جی ہاں، وہ ایک لاسانی شخصیت اور ہستی کا مالک ہے۔ اس کے کلام میں سے آج ہم جس چیز پر غور کریں گے وہ دراصل اس کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے، جس کے تعلق سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 11ویں باب میں یہ تمام باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ لیکن یہ حوالہ بہت لمبا ہے، 57 ورسز پر مشتمل یہ حوالہ ہے 11ویں چیپٹر کا، لیکن آج ہم صرف اس مخصوص حصے کو پڑھیں گے اور اسی پر بات کریں گے جس پر آج ہمیں بات کرنا ہے۔ سو میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت کے آخر تک۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے: یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت، تقویت اور روحانی جسمانی تر و تازگی کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس نے 4 دن کے مردے کو یعنی لازر کو زندہ کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس گھرانے سے خداوند کو خاص محبت تھی۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ بیتنیہ کا یہ گھرانہ 2 بہنوں پر مشتمل تھا، ایک بھائی پر مشتمل تھا، مرتھا، مریم اور لازر۔ اور جب خداوند بیتنیہ سے دور تھے تو انہیں پتہ چلا کہ لازر بیمار ہے۔ یسوع دانستہ رک گئے اور 4تھے دن وہاں پہ پہنچے۔ جی ہاں، یہ بھی بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے اور سیکھنے والی ہے۔ دانستہ یسوع 4تھے دن وہاں پر پہنچے، اس لیے
کیونکہ آج یسوع کو ایک نئی بات اس گھرانے کو بھی اور جو ارد گرد لوگ تھے سننے والے ان تک بھی پہنچانی تھی۔ یہودی لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ 3 دن تک کسی بھی مردے کی روح اس میں واپس آ سکتی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع چوتھے دن آیا، اور چوتھے دن آ کے اس نے جو کام کیا اس پر ہم مختصراً بات کریں گے۔ اور میں نے اس حوالے کا ایک عنوان رکھا ہے، اور عنوان یہ ہے کہ دا ہیڈ اینڈ دا باڈی ورک ٹوگیدر۔ مطلب یہ ہے کہ سر اور بدن یعنی مسیح اور کلیسیا مل کر کام کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع رنج اور غم کی حالت میں قبر پر آیا۔ اسے اس خاندان سے بہت محبت تھی۔ جب وہ قبر پر آیا رنج کی حالت میں، تو لکھا ہے کہ اس پر پتھر دھرا تھا، یعنی قبر کے منہ پر پتھر دھرا تھا۔ تو 39ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ کیا طوفان تھمانے والا پتھر کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ اے پتھر ہٹ جا؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جو ارد گرد کھڑے تھے ان سے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اب مرتھا یہاں پہ بیچ میں بولتی ہے کہ 4 دن ہو گئے ہیں، اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ لیکن یسوع نے اس کو یاد کروایا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اب وقت تھا کہ یہ گھرانہ بھی اور ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے وہ خدا کا جلال دیکھتے، لیکن یہاں ایک بہن میں نا امیدی نظر آتی ہے۔ اور بیک آف دا مائنڈ بات کیا تھی کہ اس کو تو 4 دن ہو گئے، 3 دن تک تو کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن چوتھے دن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مرتھا کو کیا معلوم تھا کہ یہاں وہ تھا جو ان تمام عقائد اور تعلیمات سے بڑا تھا۔ پس 41ویں آیت میں لکھا ہے، پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ، اور انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یسوع کہہ رہا ہے کچھ کرنے کو، اور جو اس کی سن رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ میں نے کہا اس کا عنوان یہ ہے کہ دا ہیڈ اینڈ دا باڈی ورک ٹوگیدر، سر اور بدن مل کر کام کرتے ہیں۔ اب جب پتھر کو ہٹا دیا گیا تو یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ اس کا مطلب کہ جس مقصد کے لیے خداوند قبر پر آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ بھی گواہی دی کہ مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی جب اس نے یہ کہا کہ تو نے میری سن لی، تو مطلب یہ کہ جس مقصد کے تحت میں لازر کی قبر پر آیا ہوں وہ مقصد تو پورا ہو گیا ہے۔ اب جو کچھ ہوگا وہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا
تاکہ یہ گواہ بنے اور ایمان لائیں۔ 43ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل آ۔ اس نے یہ نہیں کہا، اے لازر میں تجھے حکم دیتا ہوں زندہ ہو جا۔ اس نے یہ کہا، اے لازر نکل آ۔ گویا لازر زندہ ہو چکا تھا، وہ سننے کے قابل تھا، اور اس کے بدن میں یہ سکت بھی تھی کہ جو کچھ اس سے کہا جائے وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ اور جب یسوع نے یہ کہا کہ اے لازر نکل آ، تو 44ویں آیت میں لکھا ہے، جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ اب یہاں پھر یسوع کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو یسوع نے کرنا تھا وہ یسوع نے کیا، اور جو اس نے دوسروں کو کرنے کے لیے کہا اس نے یہی چاہا کہ وہی کریں، اور اسی چیز پر آج مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور برکت پانی ہے اور اسے عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یسوع قبر پر آ گیا، اس کو آنا تھا، لیکن اس نے کہا پتھر ہٹاؤ۔ دوسروں نے پتھر ہٹایا، اور جب پتھر ہٹ گیا یسوع نے دعا کی، اور دعا کے بعد لازر کو حکم دیا کہ وہ باہر آئے۔ اور جب وہ باہر آ گیا تو لکھا ہے وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکلا۔ ہاتھ بھی بندھے ہیں اور پاؤں بھی بندھے ہیں، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کا پورا بدن، ہاتھ اور پاؤں اور بدن اور اس کا سارا چہرہ جو تھا وہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ اب یہاں پر بھی یسوع نے جو وہاں پر کھڑے تھے قریب، ان کو کچھ کرنے کے لیے کہا، اور کہا کیا؟ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو، کھول کر جانے دو۔ مطلب اس کے بند کھولو تاکہ یہ اپنی سماجی زندگی میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ ہاتھ بندھے ہیں تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، پاؤں بندھے ہیں تو وہ چل نہیں سکتا، اور اگر چہرہ سارا لپٹا ہوا ہے تو سننا بھی مشکل ہے، دیکھنا بھی مشکل ہے، سانس لینا بھی مشکل ہے، اور منہ سے بولنا بھی مشکل ہے۔ یسوع نے حکم دیا کہ یہ سارے بند کھولے جائیں تاکہ یہ دیکھ سکے، سن سکے، سونگھ سکے، سانس لے سکے، کھا سکے، قوت پا سکے، چل پھر سکے، کام کاج کر سکے، اور زندگی میں بحال ہو۔ تو یہ تو کام ہم یہاں اس معجزے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بنیادی کام کیا۔ وہ قبر پر آیا، اس نے مرتھا کے ایمان کو بڑھانے میں اس کی مدد کی، اور پتھر ہٹانے کا حکم اس نے دوسروں کو دیا، اور پھر جب پتھر ہٹ گیا اور لازر باہر آ گیا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ جو رومال سے لپٹا ہوا تھا اسے کھولنے کا حکم بھی دوسروں کو دیا، اور کہا کہ اسے کھول کر جانے دو۔ میرے عزیزو، یہ ایک معجزہ ہے جسے سنا کر ہم بہت برکت پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، تقویت پاتے ہیں، اپنے خداوند کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سبق آج مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو، سننے والوں کو سیکھنا ہے
اور وہ یہ سبق ہے کہ بہت سے کام ہمارا خداوند کرتا ہے اور بہت سے کام بدن کو بھی کرنے ہیں۔ جسمانی طور پہ دیکھیے، طبی طور پہ دیکھیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ سر سے سارے حکم آتے ہیں اور باڈی اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ روحانی طور پر بھی ہمارا سر جو ہے، ہیڈ جو ہے، وہ ہمارا خداوند یسوع ہے۔ وہ جو کہے بدن نے وہ کرنا ہے تاکہ جو وہ چاہتا ہے کہ عمل میں آئے وہ کام پورا ہو سکے۔ آج جسمانی طور پر بھی بہت سے معجزات ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن میں روحانی پہلو کو زیادہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے روحانی مردے زندہ ہوتے ہیں۔ آلٹر کال دی جاتی ہے، خوشخبری کی منادی سنائی جاتی ہے، توبہ کی منادی کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ گویا بہت سے روحانی لازر زندہ ہوتے ہیں۔ روح القدس کی موٹیویشن کے ذریعے، قائلیت کے ذریعے، تحریک کے ذریعے روحیں بچتی ہیں۔ تو یہ کام اب بھی خدا ہی کر رہا ہے اپنے روح کے وسیلے سے۔ لیکن بدن نے کیا کرنا ہے؟ بدن نے اب جو روحانی طور پہ زندہ ہو چکے ہیں انہیں معاشرے میں، کلیسیا میں، دنیا میں، خاندانوں میں بحال کرنے کے لیے، قابل عمل بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ ہاتھ کھولنا، پاؤں کھولنا، سر کی پٹیاں ہٹانا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کو کہا گیا؟ جو وہاں پر موجود تھے۔ زندہ تو یسوع نے کر دیا، اور آج بھی وہ روح کے وسیلے سے بہت سے مردے زندہ کرتا ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے روحانی طور پر زندہ ہونے والے لوگ لپٹے ہی رہتے ہیں۔ نہ کوئی ان کے ہاتھ کھولتا ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، نہ ان کے کوئی پاؤں کھولتا ہے کہ وہ خدا کی راہوں پر چلنے کے قابل ہو سکے، نہ کوئی ان کے سر پر بندھی پٹیاں کھولتا ہے وہ دیکھ سکے، وہ سن سکے، وہ سانس لے سکے، وہ بول سکے، وہ گواہی دے سکے۔ یہ سارے کام، یہ رکاوٹیں، یہ پرورش، یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ کلیسیا نے کرنی ہے۔ صرف آلٹر کال دینے سے مردے زندہ تو ہوں گے، خدا کے روح کی قائلیت سے وہ ایمان لا کر خدا کے فرزند تو بنیں گے، لیکن انہیں قابل عمل بنانے کے لیے کلیسیا کے رہنماؤں کو، کلیسیا کے لوگوں کو، تجربہ کار لوگوں کو کام کرنا ہے، کلام سنانے کے ذریعے، عملی زندگی کا نمونہ دینے کے ذریعے، ساتھ رکھ کر انہیں سکھانے کے ذریعے، تعلیم بھی دینے کے ذریعے اور عملی تربیت دینے کے ذریعے بھی، جس طرح ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا۔ انہیں 3 سال تک ساتھ رکھا، ان کی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، ان کے کان کھولے، ان کی آنکھیں کھولیں، ان کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، اور پھر شاگردوں نے مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اور روح القدس کے نزول کے بعد ارشاد اعظم کی تکمیل جس طرح سے کی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن کہیں کہیں یوں لگتا ہے کہ کلیسیاؤں میں محض رسومات ادا کی جا رہی ہیں، زندہ کلام کی منادی نہیں کی جا رہی۔
لوگوں کے بند نہیں کھولے جا رہے، ان کے کان نہیں کھولے جا رہے، ان کی آنکھیں نہیں کھولی جا رہی، انہیں کلیسیا میں ذمہ دار نہیں بنایا جا رہا۔ سو آج اسی بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ سر اور بدن مل کر کام کرتے ہیں۔ روح القدس کے وسیلے سے جو باپ اور بیٹے سے صادر ہے، آج بھی کلام سن کر ایمان لا کر بہت سے لازر زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان لازروں کو زندگی میں بحال کرنے کے لیے، قابل عمل بنانے کے لیے، ذمہ دار بنانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ان کے ذہن، کان، آنکھیں کھولنے کے لیے، گواہی کے لیے ان کی زبان کھولنے کے لیے، انہیں خدا کی خدمت میں چلانے کے قابل بنانے کے لیے ان کے ہاتھ، پاؤں اور سر کی پٹیاں کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ واقعی زندہ کلیسیا کا حصہ بن کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور وہ بھی ارشاد اعظم کی تعمیل اور تکمیل میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ خداوند مجھے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئے ایمان لانے والوں کی اس طرح سے مدد کریں کہ وہ محض ایمان ہی لانے والے نہ ہوں، بلکہ ایکٹیو کرسچنز ہوں، متحرک ایماندار ہوں، مسیحی ہوں، جو سمجھیں بھی، بیان بھی کریں، گواہی بھی دیں، کام بھی کریں، تربیت بھی دیں، تعلیم بھی دیں اور ایک اچھا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ خداوند کلیسیا کو، کلیسیا کے رہنماؤں کو، بزرگوں کو اور تمام تجربہ کار مسیحیوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ نو مریدوں یا نیو کنورٹس کو اس طرح سے تیار کر سکیں۔ خداوند میری اور آپ کی مدد کرے۔ آمین۔